السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے آپ کے چینل ہیومن ویلنس پر، آپ کے لیے بہت ساری نئی چیزیں لے کر۔ تو ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہیومن ویلنس پر۔ آج لائے ہیں ہم آپ کے لیے لیکچر 3، جس میں چیپٹر چل رہا ہے آپ کا پلس۔ ایک بار پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے یا آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، شکریہ۔ ناظرین، ہمارے 2 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ان 2 چینلز میں ہم نے آپ کو پریپیئر کیا ہے نبض کی اسٹڈی کے لیے۔ اصل معنوں میں نبض ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا۔ شروعات کرتے ہیں ہم جنسوں سے، جن سے نبض کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ اطباء نے یہ جنسیں 10 مقرر کی ہیں۔ پہلی جنس نبض کے انبساط کی مقدار بتاتی ہے۔ مقدار کو ماپنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: طول، عرض اور عمق۔ دوسری جنس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انگلیوں میں حرکت نبض کی ٹھوکر کس طرح پڑ رہی ہے، یعنی کیفیت قرع۔ قرع کہتے ہیں ٹھوکر کو۔ تیسری وہ جنس ہے جو پوری حرکت کے زمانے کے لحاظ سے ماخوذ ہے، یعنی زمانہ حرکت، یعنی نبض ایک حرکت میں کتنا وقت لے گی۔ چوتھی جنس جو قوام اعلیٰ سے ماخوذ ہے، اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آیا شریان سخت ہے یا نرم ہے۔ پانچویں جنس جو نبض یعنی شریان کی خلا و امتلاء سے ماخوذ ہے، یعنی شریان کے اندر کچھ ہے یا خالی ہے۔ چھٹی جنس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبض کا ملمس گرم ہے یا سرد ہے۔ اور ساتویں جنس ہمیں بتاتی ہے کہ نبض کا زمانہ سکون کیسا ہے۔ آٹھویں جنس وہ ہے جو نبض کے استوا اور اختلاف سے ماخوذ ہے کہ آیا نبض ہموار ہے یا مختلف۔ نویں جنس جو اس لحاظ سے ماخوذ ہے کہ نبض کا اختلاف کسی مقررہ نظام پر قائم ہے یا نظام کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور 10ویں جنس ہمیں بتاتی ہے وزن نبض، کہ اس لحاظ سے اس کا وزن کتنا ہے۔ آئیے پہلی جنس کو سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں نبض کے انبساط کی مقدار دیکھتے ہیں۔ مقدار ہمیں طول یعنی نبض کی دوری یا لمبائی، عرض یعنی نبض کی چوڑائی، عمق یعنی نبض کی اٹھان، ان 3 پیرامیٹر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبض کے انبساط کی مقدار کتنی ہے۔ اب ان تینوں کو ہم الگ الگ طریقے سے قیاس کریں گے، جیسے کہ اطباء نے پہلی جنس کی 9 قسمیں بیان کی ہیں، جس میں ہم ان 3 پیرامیٹر سے ہی 9 قسمیں بنائیں گے۔ دیکھیے، نبض طویل کی ضد کیا ہوگی؟ قصیر، اور ان کے درمیان کا جو حصہ ہوگا وہ معتدل ہوگا۔ یعنی ہم طول میں 3 چیزیں دیکھتے ہیں: آیا نبض طویل ہے یعنی لمبی ہے، یا قصیر ہے یا لمبائی میں کم ہے، یا ان دونوں کے درمیان یعنی معتدل ہے۔ یہ ہم نے طول کے لحاظ سے قیاس کیا۔ اب کرتے ہیں عرض کے حساب سے قیاس۔ اس میں بھی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی ہے عریض، یعنی نبض کی چوڑائی کتنی ہے۔ دوسری ہے ضیق، یعنی نبض نیڑی کتنی ہے۔ اور تیسری ہے ان دونوں کے درمیان کی، جسے معتدل کہتے ہیں۔ یہ قسمیں ہوئی بلحاظ چوڑائی و تنگی کے۔ ابھی اس میں 3 قسمیں اور بنتی ہیں بلحاظ بلندی و پستی کے۔ ان 3 قسموں میں پہلی ہے مشرف، یعنی کتنی اوپر اٹھی ہوئی ہے بلندی کے اعتبار سے۔ دوسری ہے منخفض، یعنی کتنی دبی ہوئی ہے پستی کے اعتبار سے۔ اور تیسری ہے معتدل، جو ان دونوں کے درمیان کا پیمانہ ہے۔ اس طرح ہم نے جنس مقدار میں نبض کے افطار ثلاثہ، طول، عرض اور عمق سے 9 مفرد اقسام تیار کی ہے، جنہیں محسوس کرنے کی آپ پریکٹس کریں۔ چنانچہ نبض طویل وہ نبض ہے جس کے اجزاء بلحاظ طول کے استوائی مطلق
کی نفس سے زیادہ ہو، جس کو فرضی طور پر محسوس مان لیا جائے، یعنی مزاج معتدل حقیقی کی نفس سے اس کا طول زیادہ ہو یا اس کے اجزاء کی درازی اس طبعی نفس سے زیادہ ہو جو اس شخص کے لیے مخصوص ہے، یعنی اس شخص کی مخصوص معتدل نفس سے اس کا طول زیادہ ہو۔ اور نبض قصیر، جسے چھوٹی نبض بھی کہتے ہیں، نبض طویل کی ضد کا نام ہے، اور ان دونوں کے درمیان، نبض طویل و قصیر کے درمیان، نبض معتدل ہوتی ہے۔ باقی 6 قسموں کو بھی اسی طور پر قیاس کر سکتے ہیں۔ نبض عظیم، جو نبض طول، عرض، بلندی یا عمق میں اوپر بیان کیے گئے مقررہ پیمانے سے زیادہ ہوتی ہیں، اسے نبض عظیم کہتے ہیں۔ یعنی نبض لمبائی میں بھی زیادہ ہو، چوڑائی میں بھی زیادہ ہو اور بلند بھی ہو تو اس کو نبض عظیم کہیں گے۔ اور جو نبض ان تینوں اقطار یعنی طول، عرض اور عمق میں مقررہ پیمانے سے کم ہوتی ہیں، اسے نبض صغیر کہا جاتا ہے۔ یعنی نہ زیادہ لمبی ہو، نہ زیادہ چوڑی ہو اور پستی کی طرف ہو تو ایسی نبض نبض صغیر کہلاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کی نبض کو جو مقررہ پیمانے میں ہوتی ہیں معتدل نبض کہلاتی ہے۔ اسی طرح جو نبض عرض شہوق یعنی بلندی میں مقررہ معیار سے زیادہ ہوتی ہیں اسے غلیظ کہا جاتا ہے۔ یعنی چوڑائی اور بلندی مقررہ معیار سے زیادہ ہو تو نبض غلیظ کہا جاتا ہے۔ دوسری آتی ہے نبض دقیق، جو نبض ان دونوں قطروں یعنی عرض اور شہوق میں مقررہ معیار سے کم ہو تو انہیں نبض دقیق کہا جاتا ہے، اور جو ان دونوں نبضوں کے درمیان ہوتی ہیں اسے نبض معتدل کہا جاتا ہے۔ دوسری جنس ہے جنس قرع، وہ جنس جو اس لحاظ سے ماخوذ ہے کہ انگلیوں میں شریان کی ٹھوکر کس طرح لگ رہی ہے۔ اس جنس کے لحاظ سے نبض کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: قوی، ضعیف اور معتدل۔ نبض قوی وہ ہے جو انبساط کے وقت نباض کی انگلیوں سے اچھی طرح مقابلہ کرتی ہیں، یعنی زور سے ٹھوکر لگاتی ہے اور دبانے سے دب کر غائب نہیں ہو جاتی۔ اور نبض ضعیف نبض قوی کی بالکل برعکس ہوتی ہے، یعنی انبساط کے وقت انگلیوں پر ہلکے سے ٹھوکر لگاتی ہے، نبض ضعیف کہلاتی ہے۔ اور معتدل ان دونوں کے درمیان کی حالت ہوتی ہے جسے نبض معتدل کہا جاتا ہے۔ تیسری جنس ہے زمانہ حرکت، وہ جنس جو حرکت کے پورے زمانے کے لحاظ سے ماخوذ ہے۔ اس جنس کے لحاظ سے نبض کی 3 قسمیں ہیں: نبض سریع، نبض بطیء اور نبض معتدل۔ چنانچہ نبض سریع وہ نبض ہے جو بمقابلہ مقررہ معیار کے تھوڑی مدت میں اپنی حرکت ختم کر لیتی ہے، یعنی اس نبض کی رفتار تھوڑی تیز ہوتی ہے، نبض سریع کہلاتی ہے۔ اور نبض بطیء نبض سریع کی ضد اور اس کے مقابل ہے، یعنی نبض بطیء کی رفتار بنسبت نبض سریع کے کم ہوتی ہے، جس سے کہ یہ زیادہ وقت لگاتی ہے، نبض بطیء کہلاتی ہے۔ اور ان دونوں نبضوں کے درمیان والی نبض نبض معتدل کہلاتی ہے۔ چوتھی جنس ہوتی ہے قوام اعلیٰ یعنی شریان کا قوام، وہ جنس جو قوام اعلیٰ یعنی شریان کی سختی و نرمی کے لحاظ سے ماخوذ ہے۔ اس جنس کی نبضیں 3 ہیں: نبض لین، نبض صلب اور نبض معتدل۔ چنانچہ نبض لین یعنی نرم نبض وہ ہے جو دبانے سے بآسانی دب کر اندر کی طرف چلی جائے، یعنی بآسانی انگلیوں سے دب جائے، نبض لین کہلاتی ہے۔ نبض صلب یعنی سخت نبض نرم نبض کی ضد اور اس کی مقابل ہوتی ہے، یعنی دبانے سے بآسانی انگلیوں سے دب کر اندر کی طرف نہیں جاتی ہے، نبض صلب کہلاتی ہے۔
اور ان دونوں کے درمیان کی نبض نبض معتدل کہلاتی ہے۔ پانچویں جنس ہے خلا و امتلا، یعنی وہ جنس جو اس لحاظ سے ماخوذ ہے کہ شریان کے احتوا یعنی امتلا کی کیا حالت ہے، یعنی خلا و امتلا کے لحاظ سے شریان کی کیا حالت ہے۔ اس جنس کی نبضیں تین ہیں: نبض ممتلی، نبض خالی اور نبض معتدل۔ چنانچہ نبض ممتلی وہ نبض ہے جس میں اس طرح محسوس ہوتا ہے گویا نبض کے اندر یعنی شریان کے اندر کافی رطوبت بھری ہوئی ہے، نہ یہ کہ وہ اندر سے قطعاً خالی ہے۔ نبض خالی نبض ممتلی کی ضد اور اس کی مقابل ہے، جس میں اس طرح محسوس ہوتا ہے گویا رطوبت سے نبض بالکل خالی ہے، اور نبض معتدل ان دونوں کے درمیان ہے۔ چھٹی جنس ہے ملمس نبض۔ جنس ملمس کے لحاظ سے نبض کی تین قسمیں ہیں: حار، بارد اور معتدل۔ اگر چھونے سے نبض کا ملمس حار ہے تو وہ حار نبض کہلائے گی، بارد ہے تو بارد نبض کہلائے گی، یا پھر معتدل کہلائے گی۔ ساتویں جنس ہے جنس زمانہ سکون، یعنی وہ جنس جو زمانہ سکون کے لحاظ سے ماخوذ ہے۔ اس جنس کی نبضیں تین قسم کی ہیں: متواتر، متفاوت اور معتدل۔ چنانچہ متواتر وہ نبض ہے جس میں دو قرعات یعنی دو ٹھوکروں کے درمیان کا زمانہ تھوڑا محسوس ہو۔ نبض متواتر کو متدارک اور متکاثف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس نبض متفاوت اس نبض کو کہا جاتا ہے جو متواتر کی ضد اور مقابل ہو، جس میں دو ٹھوکروں کے درمیان کا زمانہ لمبا محسوس ہو۔ ان دونوں کے درمیان نبض معتدل کہلاتی ہے۔ پھر اس زمانہ یعنی زمانہ سکون کا تعین اس لحاظ سے ہوگا کہ نبض کی حرکت انقباضی محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر انقباضی حرکت بالکل محسوس نہیں ہوتی تو یہ زمانہ سکون وہ ہوگا جو نبض کے ہر دو انبساط کے درمیان پایا جائے گا، اور اگر انقباضی حرکت محسوس ہوتی ہے جیسا کہ جالینوس کا تجربہ ہے تو یہ زمانہ سکون وہ ہوگا جو انبساط اور انقباض کے دونوں کناروں پر یعنی ہر ایک کے خاتمے پر پایا جائے گا۔ ایک وہ سکون جو انبساط کے خاتمے پر انقباض کے شروع ہونے سے پہلے پایا جائے گا اور جس کو سکون محیطی کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ سکون جو انقباض کے خاتمے پر انبساط کے شروع ہونے سے پہلے پایا جائے گا اور جس کو سکون مرکزی کہا جاتا ہے۔ آٹھویں جنس ہے جنس استوا و اختلاف۔ وہ جنس جو استوا اور اختلاف نبض سے ماخوذ ہے۔ اس جنس کی نبضیں دو ہیں، ایک مستوی اور دوسری مختلف غیر مستوی۔ اس استوا اور اختلاف کا اعتبار مندرجہ ذیل تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مختلف نبضات۔ نمبر 2 یا ایک ہی نبضہ کے مختلف اجزاء مندرجہ ذیل 5 امور باہم متشابہ یا متخالف ہوں۔ اور نمبر 3 نبضہ کے کسی ایک ہی جز کے اندر ان امور 5 میں تشابہ یا تخالف ہو۔ مثلا ایک ہی نبض میں انبساط کا آخری حصہ بمقابلہ ابتدائی حصے کے شدت حاجت کی وجہ سے یا شدت حرارت کی وجہ سے سریع ہو جائے اور ضعف قوت کی وجہ سے ضعیف ہو جائے۔ ان تین صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم استوا اور اختلاف تین چیزوں میں دیکھیں گے، یا تو مختلف نبضات میں، یعنی ایک نبض دوسری نبض سے مستوی ہے یا مختلف ہے، غیر مستوی ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز میں ہم ایک ہی نبضہ کے اندر مختلف اجزاء کو مستوی اور غیر مستوی کے اعتبار سے قیاس کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ 5 امور میں باہم متشابہ ہیں یا متخالف ہیں، یعنی اختلاف ہے ان میں۔ اور تیسرے
یہ دیکھنا ہے کہ نبضہ کے کسی ایک ہی جز کے اندر ہم ان 5 امور میں یہ دیکھیں گے کہ تشابہت ہے یا تخالف ہے۔ اور مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ ہمیں یہ استوا اور اختلاف 3 اعتبار سے دیکھنا ہے، الگ الگ نبضوں میں یا ایک ہی نبض کے اندر یا ایک ہی نبض کے ایک ہی جز کے اندر ہم یہ تشابہ یا تخالف امور 5 کے مد نظر دیکھیں گے۔ وہ امور 5 ہیں۔ نمبر 1 عظم و صغر، عظیم اور صغیر سے بنا ہے۔ دوسرا قوت و ضعف، تیسرا سرعت و بطء، اور چوتھا تواتر و تفاوت، اور 5واں ہے صلابت و لین۔ نبض دیکھتے وقت مذکورہ بالا 5 امور میں تشابہ اور تخالف کا اعتبار 3 طور پر کیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 استوا اور اختلاف یا تشابہ اور تخالف کا اعتبار مختلف نبضات کے لحاظ سے کیا جائے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ یہ نبضات باہم ان 5 امور میں سے کسی ایک میں یا زیادہ میں متفق و متحد ہیں یا باہم مختلف ہیں، یعنی بات کی ہر ٹھوکر امور مذکورہ میں پہلی ٹھوکر کے مانند ہے تو نبض مستوی ہوگی، اگر پہلی ٹھوکر کی مانند نہیں ہے یعنی وہ اس سے مختلف ہے تو نبض مختلف ہوگی۔ یہاں پہلی قسم میں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ استوا اور اختلاف ہمیں مختلف نبضوں میں دیکھنا ہے، یعنی الگ الگ نبضوں میں۔ دوسری قسم استوا اور اختلاف کا اعتبار مندرجہ بالا 5 امور میں ایک ہی نبضہ کے مختلف اجزاء کے لحاظ سے کیا جائے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ ایک ہی نبضہ کے مختلف اجزاء کے لحاظ سے کرنا ہے، مثلا یہ دیکھا جائے کہ تمام انگلیوں کے نیچے نبض کے مختلف اجزاء ایک دوسرے سے باہم متشابہ ہیں یا مختلف ہیں۔ اگر متشابہ ہیں یعنی ایک جیسے ہیں تو نبض مستوی ہوگی، اور اگر مختلف ہیں تو نبض مختلف ہوگی۔ تیسری قسم ہے استوا اور اختلاف کا اعتبار نبضہ کے کسی ایک ہی جز کے اندر کیا جائے، جیسا کہ ہم اپنی 4 انگلیوں سے نبض کو دیکھتے ہیں تو ان 4 انگلیوں کو 4 جز مان کے چلیں تو ایک انگلی کے نیچے ایک جز، یعنی ایک ہی انگلی کے نیچے نبض کا جو حصہ واقع ہے وہ امور مذکورہ میں ہموار ہے یا مختلف ہے۔ اگر ہموار ہوگا تو نبض مستوی ہوگی، اور اگر ہموار نہیں ہوگا یعنی مختلف ہوگا تو دوسری شکل ہوگی یعنی نبض مختلف۔ اس تیسری صورت کے لحاظ سے نبض مختلف کی بہت اچھی مثال شیخ نے اس طرح دی ہے کہ ایک ہی نبضہ کے انبساط کا آخری حصہ بمقابلہ ابتدائی حصے کے سریع اور ضعیف ہو۔ اس مثال سے ظاہر ہے کہ ایک ہی انگلی کے نیچے نبض کا جو حصہ واقع ہوگا اس کے اندر اختلاف کا تصور کیا جا سکے گا۔ اگر چاہو تو تم اس بات کو زیادہ پھیلا سکتے ہو اور ان تینوں مذکورہ اقسام میں امور 5 کے علاوہ باقی دوسری جنسوں یعنی نبض کے 10 جنسوں میں سے باقی دوسری جنسوں مثلا جنس امتلاء و خلا اور جنس ملمس نبض وغیرہ میں بھی استوا اور اختلاف کا اعتبار و لحاظ کر سکتے ہو، اور ان کا لحاظ کرنا کچھ زیادہ دشوار نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان بقیہ میں سے جنس وزن کے استوا اور اختلاف کا دریافت کرنا بے شک دشوار ہے۔ لیکن اطباء نے استوا اور اختلاف میں انہی 5 امور کا اعتبار و لحاظ کیا ہے اور انہی امور پر اس کا دار و مدار رکھا ہے، اس لیے کہ یہ 5 امور زیادہ واضح ہیں اور انہی امور کا نبض دیکھتے وقت لحاظ کرنا آسان ہے۔ نبض مستوی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مطلقاً اور بلا قید مستوی، جو 5 امور میں مستوی ہو۔ دوسری ہے نبض مستوی مقید، جو ان امور میں سے کسی ایک یا 2-3 میں مستوی ہو۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں نبض مستوی مطلق وہ ہے جو ان سارے امور میں
یعنی پانچوں مذکورہ امور میں مستوی اور ہموار ہو۔ یعنی جب متعلقاً اور بلا قید نبض مستوی کہا جاتا ہے تو اس سے مستوی کامل مراد لیا جاتا ہے، یا یہ معنی کہ وہ پانچوں امور میں مستوی ہو اور ان امور میں سے کسی ایک امر میں بھی اختلاف نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبض ان پانچوں امور میں سے محض کسی ایک چیز میں مستوی ہو اور بقیہ چیزوں میں مستوی نہ ہو تو ایسی نبض کو محض اس چیز میں مقید کر کے مستوی کہا جائے گا۔ اسے متعلقاً اور بلا قید مستوی ہرگز نہ کہا جائے گا۔ مثلاً جو نبض محض قوت کے لحاظ سے مستوی ہے یا محض سرعت کے لحاظ سے مستوی ہے تو ایسی نبض کے بارے میں تم کہو گے کہ یہ قوت میں مستوی ہے یا سرعت میں مستوی ہے۔ اسی طرح نبض مختلف وہ ہے جو مستوی نہ ہو، خواہ وہ متعلقاً مختلف ہو یعنی بلا قید مختلف ہو اور پانچوں امور میں سے ہر ایک میں اختلاف ہو، یا وہ بلا قید مختلف نہ ہو بلکہ اس کا اختلاف محض اسی چیز میں ہو جس میں کہ وہ مستوی نہیں ہے۔ مثلاً اگر وہ سرعت میں مستوی نہیں ہے تو وہ سرعت میں مختلف کہلائے گی۔ جالینوس کا قول نبض کبیر میں اس طرح ہے: نبض مستوی وہ ہے جس کے قرعات یعنی ٹھوکریں انگلیوں میں یکساں طور پر لگیں، اور نبض مختلف اس کے خلاف کا نام ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں: نبض عام اور خاص۔ نبض مستوی عام وہ ہے جس کے قرعات انگلیوں میں تمام اصناف یعنی امور خمسہ کے لحاظ سے متشابہ ہوں، اور نبض مختلف عام وہ ہے جس کے قرعات امور خمسہ میں سے کسی چیز میں بھی متشابہ اور ہموار نہ ہو۔ نبض مستوی خاص سے مراد یہ ہے کہ اس کے قرعات کسی ایک چیز میں مثلاً قوت یا سرعت میں متساوی اور ہموار ہوں اور باقی چیزوں میں مختلف ہوں۔ اسی طرح نبض مختلف خاص کے اس کے مقابلہ میں ہے، یعنی جس کے قرعات کسی ایک چیز میں مثلاً قوت یا سرعت میں مختلف ہوں اور باقی چیزوں میں ہموار اور مستوی۔ نویں جنس ہے جنس نظام و عدم نظام، یعنی وہ جنس جو اس لحاظ سے ماخوذ ہے کہ نبض کا اختلاف کسی مقررہ نظام پر قائم ہے یا وہ کسی مقررہ نظام پر قائم نہیں ہے۔ وہ جنس جو اختلاف نبض کے نظام اور غیر نظام سے ماخوذ ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: مختلف منتظم اور مختلف غیر منتظم۔ چنانچہ نبض منتظم وہ ہے جس کے اختلاف کے لیے ایک مقررہ نظام ہو، یعنی اسی نظام و تربیت پر اس کا اختلاف دورہ کیا کرتا ہو۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں: منتظم مطلق اور منتظم دائر۔ منتظم مطلق سے مراد یہ ہے کہ محض ایک ہی اختلاف کا تکرار و اعادہ ہو، مثلاً ہر 3 نبضہ کے بعد ایک نبضہ تیز ہو جایا کرتا ہو۔ اور منتظم دائر سے مراد یہ ہے کہ اس میں 2 یا زیادہ اختلاف یعنی ایک مقررہ نظام پر دورہ کرتے ہوں، مثلاً کسی نبض میں اختلاف کے 2 دورے ہوں اور دوسرا دورہ پہلے دورے سے جدا گانہ ہو، لیکن دونوں اختلاف کے دورے اپنی اپنی باری پر یعنی ایک مقررہ نظام کے ساتھ اس طرح لوٹیں گویا یہ دونوں دورے مل کر ایک دورہ بناتے ہیں۔ مثلاً ایک نبض ہے جو 2 قرعات کے بعد ایک قرعت زور سے لگاتی ہے، پھر 2 قرعات کے بعد ایک طویل وقفہ کرتی ہے اور پھر یہی چکر قائم ہو جاتا ہے۔ اور نبض غیر منتظم نبض منتظم کی ضد اور عکس کا نام ہے، جس کے اختلاف کسی نظام اور ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ جب تم تحقیق کرو گے اور با نظر انصاف سوچو گے تو اس نویں جنس کو 8ویں جنس کی ایک قسم پاؤ گے جو غیر مستوی مختلف کے تحت میں داخل ہوگی۔
کیونکہ یہ تقسیم تو دراصل مختلف ہی کی ہو سکتی ہے کہ اس کا اختلاف با نظم و با ترتیب ہو یا بے نظم یا بے ترتیب ہو۔